أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. خواتین و حضرات، ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم دروس قرآن کی سیریز لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں. ہر سال کا ایک سینٹرل تھیم ہوتا ہے. اس سال کا سینٹرل تھیم ہیومن بیہیویئر اور انڈرسٹینڈنگ ہیومن نیچر. اس کے حوالے سے انشاءاللہ قرآن مجید کی آیتوں میں ہمارے لیے جو رہنمائی ملتی ہے اس پر گفتگو ہوگی. اس سے قبل ہم آج کے پہلے جز کے مضامین پر ایک نظر ڈالتے ہیں. یہ جو پہلا پارہ ہے، اس پارے کی شروعات سورہ فاتحہ سے ہے، جو اپنے آپ میں ایک مکمل سورت ہے، جو پہلی سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اس میں بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ دنیائی زندگی میں اس کی رہنمائی ہو، اور چاہتا ہے کہ دنیاوی زندگی میں اسے گائیڈنس ملے، اسے رہنمائی ملے. اللہ جواب میں پورا قرآن مجید نازل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے جو ہدایت طلب کی، لو یہ قرآن حاضر ہے. پھر اس کے بعد دوسری سورت شروع ہوتی ہے، سورہ بقرہ، جو قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے. اس کا ایک حصہ الف لام میم پارے میں آیا ہے. اس پارے کے اندر سورہ بقرہ میں جو مضامین آئے ہیں ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں. انسانی شخصیت، ہیومن پرسنالٹی کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے جو تھیوریز وضع کیے گئے، جو نظریات وضع کیے گئے، ان میں سے ٹریٹ اینڈ ٹائپ تھیوری کہتے ہیں. یعنی انسانی شخصیتوں کو بعض زمروں میں تقسیم کیا جاتا ہے. اگر ٹائپ کی بات کہیں گے تو جیسے ایکسٹراورٹ، انٹراورٹ، یہ دو ٹائپس میں انسانوں کو تقسیم کرتے ہیں. یا یہ کہ سینگوین پرسنالٹی، میلنکولک پرسنالٹی، خوش باش مزاج کے افراد اور افسردہ مزاج کے افراد، یہ ٹائپس ہوتے ہیں. یہاں اسی پارے کی شروعات میں قرآن ٹائپس جو پیش کرتا ہے، انسانوں کو 3 زمروں میں تقسیم کرتا ہے، اور وہ زمرے ایمان کی بنیاد پر ہیں. مغرب کی سائیکالوجی کے نظریات گھڑنے والے اور ایجاد کرنے والے چونکہ اکثر و بیشتر ایتھیسٹ تھے، تو انہوں نے انسانوں کی شخصیتوں کو جو تقسیم کیا وہ مادی بنیادوں پر ہے. قرآن انسانی شخصیتوں کے 3 زمرے بتاتا ہے. نمبر 1، بلیورز، خدا پر ایمان رکھنے والے. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھنے والے. اور ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. پرسنالٹی کی دوسری کیٹیگری وہ ہے ان الذین کفروا، نان بلیورز، حق کو چھپانے والے، حق کا انکار کرنے والے. ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے. اب اپنے دلوں سے اس کائنات کی راز کو وہ پا نہیں سکتے، وہ خدا کی حقیقت کو تلاش نہیں کر پاتے. اور تیسری کیٹیگری وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہنے کو تو زبان سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، آخرت پر ایمان لے آئے، لیکن حقیقت میں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مرض۔ ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ڈوئل فیسڈ لوگ ہوتے ہیں اور یہ ہارٹ ان کے ڈیسیزڈ ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں بیماری لگی ہوئی ہے۔ تو یہ تین براڈر کیٹیگرائزیشن ہے، بلیورز، نان بلیورز اور ڈوئل فیسڈ پرسنالٹیز، اور تینوں کا انجام بھی بتایا گیا۔ ایک فلاح پانے والے، ایک کے دلوں میں مہر لگ گئی ہے اور ایک کے دلوں میں بیماری ہے۔ پھر اللہ نے ٹریٹس کی بنیاد پر، صفات کی بنیاد پر، خصوصیات کی بنیاد پر انسانوں کو دو اور بڑے خانوں میں تقسیم کیا۔ جیسے کہ سائیکالوجی میں بتایا جاتا ہے ولفل، ڈٹرمنڈ، عزم والا یا ضدی، جو انسانی صفات میں نمایاں صفات ہوتے ہیں ان کی بنیاد پر شخصیتوں کی تقسیم ہوتی ہے۔ قرآن نے عمل کی بنیاد پر، صفات کی بنیاد پر پوری انسانی زندگی کو دو بڑے براڈر کلاسیفیکیشن میں تقسیم کیا۔ ایک ہیں متقین جو حدود آشنا ہوتے ہیں، جو اویئرنس کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، جو مائنڈفل زندگی بسر کرتے ہیں، اور ایک ہیں فاسقین، ٹرانسگریسرز، حدود کو توڑنے والے۔ قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض۔ تین ان کی صفات ہیں، جو لا بریکرز ہوتے ہیں، جو ٹرانسگریسرز ہوتے ہیں، جو حدود نا آشنا ہوتے ہیں، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑنے والے، جن رشتوں کو جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا انہیں وہ کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، شروعات میں پرسنالٹی کے یہ 5 کیٹیگریز کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ بیان کیا۔ چونکہ آج ہم اسی پر بات کریں گے، انشاءاللہ اس گفتگو کے اگلے حصے میں اسی کو ہم کھولیں گے۔ پھر اس کے بعد پوری ایک کمیونٹی کی سائیکالوجی پر اللہ نے گفتگو کی، بنی اسرائیل کا قصہ بیان کیا، رکوع نمبر 5 سے لے کر اس جز کے اختتام تک، کہ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے پے در پہ رہنمائی فراہم کی، انبیاء بھیجے، لیکن ان کا مزاج یہ تھا، انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے رہے، اور جب بھی انہیں کوئی حکم دیا جاتا سوالات پر سوالات کھڑے کرتے۔ جتنے نبی آئے ان کی تعلیمات کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیا، بعض نبیوں کو انہوں نے قتل کیا۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچ کھاتے تھے، یعنی یہ کہ اس سے دنیا کماتے تھے۔ ان کے مزاج کے اندر ہدایت سے دوری پیدا ہوتی چلی گئی اور جادو سے ان کی دلچسپیاں بڑھ گئیں۔ یہ سب واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور بار بار انہیں دعوت دی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہو رہی ہے اس پر وہ ایمان لے آئیں، لیکن انہوں نے مان کر نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد اس پارے کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا اور یہ بتایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امتحانات سے گزارا، ابتلا سے گزارا، مشکلات سے گزارا،
اور اس کے بعد جا کر انہیں دنیا کا امام بنایا۔ پھر حضرت ابراہیم اور اسماعیل دونوں کو اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم دیا اور دونوں نے مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ ایک باپ اپنے بیٹے کی کس طرح سے تربیت کرتا ہے، نیک کاموں میں اسے پارٹیسپیٹ کراتا ہے، دعا میں اسے شریک رکھتا ہے، یہ سب باتیں ہمیں ان آیتوں سے سمجھ میں آتی ہیں۔ اس طرح سے اس جز پر ہم نے ایک نظر ڈالی ہے۔ اب آتے ہیں آج کے موضوع پر۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ ہم نے انٹروڈکشن والی اسپیچ میں بتایا کہ ہم اس رمضان ہیومن بیہیویئر اور ہیومن سائیکالوجی پر بات کریں گے، اسے سمجھنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہیومن بینگ کون ہے، انسان کون ہے، اس کی شخصیت اور اس کی فطرت اور اس کی حیثیت کو جاننا ضروری ہے۔ اس جز کے اندر رکوع نمبر 4 میں آیت نمبر 30 سے 39 تک، 30 سے 39 تک اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق کا قصہ بیان کیا اور یہ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ فرشتوں کی مجلس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک گرینڈ منصوبہ پیش کیا اور کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ سے مراد کیا ہے؟ خلیفہ کی صفات کیا ہوں گے؟ خلیفہ دنیا میں جانے کے بعد کیا کرے گا؟ یہ آئیڈیا جب ان کے سامنے آیا تو فرشتوں کو اپریہنشن ہوا اور کہا کہ اس طرح کی مخلوق اگر دنیا میں جائے گی تو خون خرابہ کرے گی، فساد کرے گی، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں بعد میں بتایا کہ ہم اسے ایک یونیکنس کے ساتھ دنیا میں بھیج رہے ہیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نالج دے کر بھیجیں گے۔ تب فرشتوں نے کہا کہ اے پروردگار، تو زیادہ بہتر جانتا ہے، ہم تیری تحمید و تقدیس و تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا کہ میں نے جو تمہیں نام سکھائے ہیں وہ علم کا اظہار کرو۔ حضرت آدم نے ناموں کو بیان کیا۔ فرشتوں سے پوچھا کہ کیا تم یہ بیان کر سکتے ہو؟ وہ بیان کرنے سے عاجز رہے۔ پھر اللہ نے حکم دیا فرشتوں سے کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ اسی زمرے میں، اسی مجلس میں ابلیس بھی تھا، اس نے انکار کر دیا، کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا سے کہا کہ جنت میں جاؤ اور وہاں جا کر جنت میں جہاں چاہے قیام کرو اور جو چاہے کھاؤ پیو سوائے اس درخت کے۔ شیطان وہاں پہنچا، فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، یعنی یہ ہے کہ شیطان نے انہیں پھسلایا، زے لام لام کے مادے سے۔ الزلت کا مطلب ہے ان انٹینشنلی سلپ ہو جانا۔ زلتن کا مطلب یہ بھی ہے کہ سلپری گراؤنڈ، جہاں آدمی ان نوئنگلی ان انٹینشنلی سلپ ہو جاتا ہے۔ جنت میں ٹیسٹ کرنے کے لیے اللہ تعالی نے رکھا اور وہ ٹیسٹ یہی تھا کہ انسان نسیان کا شکار ہو جاتا ہے، خدا کے احکامات کو بھول جاتا ہے اور شیطان پھسلا دیتا ہے، بہکا دیتا ہے۔ یہ ٹیسٹ جب پورا ہوا تو آدم و حوا سے بھی کہا کہ جاؤ زمین میں، اور شیطان کو بھی دنیا میں بھیج دیا گیا۔ مگر جاتے جاتے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ دیکھو تمہاری رہنمائی کے لیے، نوع بشر، نوع انسانی کی رہنمائی کے لیے میں بار بار دنیا میں ہدایت بھیجتا رہوں گا۔ جو ان کی اتباع کریں گے ان کے لیے کوئی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، یہ پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے رکوع نمبر 4 میں بیان کیا۔ ہیومن نیچر کو ہم سمجھیں گے،
اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ بتایا کہ پہلے سے 3 قسم کی مخلوقات پائی جاتی تھیں۔ آدم کو جب پیدا کیا تو یہ چوتھی کیٹیگری کی مخلوق ہے۔ پہلی جو 3 کیٹیگری کی مخلوقات پائی جاتی تھیں ان کو انہوں نے 4 مارکر ایشوز پر بیان کیا ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق کو بنایا جسے انٹیلیکٹ بھی دیا، وزڈم بھی دیا، جسے نیچر نہیں دیا، جسے لبیڈو اور ایپیٹائٹ نہیں دیا۔ یعنی یہ ہے کہ علم و حکمت سے نوازا، لیکن انہیں طبیعت نہیں دی، جسم نہیں دیا۔ نیچر کا مطلب جسم کا ہونا، بھوک اور پیاس کا لگنا، بولو براز کا ہونا، نیند کا آنا، یہ سب نیچر ہے۔ تو یہ نیچر انہیں نہیں ملا، اور شہوت شکم اور شہوت فرج یہ دونوں نہیں ملے۔ تو اس طرح سے یہ پہلی کیٹیگری ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ فرشتے ہیں جنہیں علم و حکمت سے نوازا گیا، لیکن شہوت شکم، شہوت فرج، جسمانی تقاضے اور غیظ و غضب، ان سب چیزوں سے وہ عاری اور پاک صاف ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہمیشہ عبادت میں رہتے ہیں۔ قرآن نے کہا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتے وہ ہوتے ہیں جو معصیت نہیں کرتے، خدا کی نافرمانی نہیں کرتے، جس بات کا حکم دیا گیا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ دوسری کیٹیگری ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے انٹیلیکٹ بھی نہیں دیا، وزڈم بھی نہیں دیا، البتہ انہیں نیچر دیا اور انہیں لبیڈو اور ایپیٹائٹ دیا۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ جانور ہیں۔ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت نہیں دی، مگر انہیں طبیعت اور غیظ غضب اور شہوت شکم اور شہوت فرج سے نوازا۔ قرآن نے ان کے بارے میں کہا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو تسلیم نہیں کرتے ان کے بارے میں کہا کہ دنیا میں وہ چرتے چگتے ہی جانوروں کی طرح۔ جانوروں کی 2 صفات کا ذکر کیا ہے، یتمتعون، تمتع کرنا، جنسی خواہش کو پورا کرنا، اور ویأکلون، کھاتے ہیں، یہ جانوروں کی صفت ہے۔ ایک اور جگہ کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ انسان کا امتیاز یہ ہے کہ وہ سماعت سے حق کو سنے، وہ بصارت سے حق کو دریافت کرے، اور اللہ نے جو دل اسے دیا ہے اس سے سمجھ بوجھ کا کام لے۔ جو لوگ ان تینوں فیکلٹیز کا استعمال نہیں کرتے، قرآن نے کہا کہ وہ جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے زیادہ گئے گزرے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو یہ صفت ہی نہیں دی۔ تو دوسری کیٹیگری، اور تیسری کیٹیگری امام رازی نے یہ بیان کیا ہے، وہ یہ کہ نہ انٹیلیکٹ ہے، نہ وزڈم ہے، اور نہ انہیں نیچر ہے، نہ ایپیٹائٹ اور لبیڈو ہے۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ جیولوجیکل جو فارمیشنز ہیں، جو نباتات ہیں، جمادات ہیں، وہ ہیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیا ہے، مگر وہ حس نہیں رکھتے۔ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ انہیں حس ہے کہ نہیں ہے، لیکن وہ انسانوں کے کام آتے ہیں۔ پہاڑوں کو توڑ کر لوگ پتھر نکالتے اور گھر بنا لیتے ہیں، درختوں کو کاٹ کر اپنے استعمال میں لے آتے ہیں، جانور چر چگ لیتے ہیں، انسان انہیں کھا لیتا ہے۔ نبات الارض مما یاکل الناس والانعام، جسے انسان اور جانور چر چگ لیں وہ درخت اور پودے ہوتے ہیں۔ چوتھی کیٹیگری وہ جسے انٹیلیکٹ بھی دیا، وزڈم بھی دیا، لیکن انٹیلیکٹ اور وزڈم نالج ڈرائیون ہے، علم سے نوازا، اور اللہ تعالیٰ نے جسم بھی عطا کیا، طبیعت بھی عطا کی، نیچر بھی عطا کیا، شہوت شکم اور شہوت فرج اور غضب سب کچھ نوازا، اور اسی میں انسان کی آزمائش ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا علم سے نوازا،
اور دوسری طرف اس کی آزمائش ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے نفس کو ایسے ڈیزائن کیا کہ جس کے اندر تقوی بھی شامل ہے اور فجور کا حصہ بھی ہے، دونوں استعداد، دونوں کے پوٹینشیلز دے کر اللہ تعالی نے دنیا میں بھیجا۔ یہ امام رازی کے کیٹیگرائزیشن کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب ہم آتے ہیں خلیفہ کو سمجھنے کے لیے، ہیومن نیچر کو سمجھنے کے لیے، اور ہیومن بینگ کا جو سٹیٹس ہے اس دنیا میں اسے سمجھنے کے لیے۔ لفظ خلیفہ کے حوالے سے کئی مفہوم مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جانشین ہے، اور کس کا جانشین ہے وہ بتاتے ہیں کہ اس سے پہلے زمین میں جنات آباد تھے، وہ زیادہ اودم مچاتے تھے، فساد انہوں نے مچا دیا، تو انہیں اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ڈسپلیس کر دیا اور اس کی جگہ انسانوں کو بسایا۔ لیکن اس کے سلسلے میں قرآن میں کوئی واضح رہنمائی نہیں ملتی، اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کو دنیا سے ہٹایا اور انسانوں کو وہاں لا کر بسایا تو یہ ضروری تھا یہ بتایا جاتا کہ انہوں نے کیا ایسے برے کارنامے انجام دیے جس کے نتیجے میں دنیا سے انہیں مٹا دیا گیا اور ان کی جگہ انسانوں کو لا کر بسایا گیا۔ اس رہنمائی کے بغیر انسان بھی وہی کام کرے گا جو جنات کرتے تھے، اس لیے یہ مفہوم زیادہ دل لگتا مفہوم نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرا مفہوم لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا جانشین ہے، یعنی وہ وائس جرنٹ ہے، وائس رائے ہے، ریپرزنٹیٹیو آف گاڈ ہے۔ لیکن یہ معنی بھی اس لیے زیادہ مضبوط اور دل لگتا معنی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اگر خدا کا جانشین ہے، ریپرزنٹیٹیو آف گاڈ ہے، تو گاڈ لائک ہونا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن انسان کی جو صفات ہیں اس میں فتنہ اور فساد ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عظیم ہستی، اس کی تسبیح اور تقدیس کے شایع نشان یہ بات نہیں لگتی کہ اللہ کا نمائندہ انسان بن کر دنیا میں آ جائے۔ تیسرا معنی یہ لیا جاتا ہے کہ وہ زمین کا سردار ہے تمام مخلوقات کا، یہ ایک ویسٹرن نوشن ہے۔ چوتھا معنی یہ ہے کہ انہیریٹرز آف ارتھ، زمین کے آباد کار، زمین کے وارثین، یہ ایک چوتھا مفہوم ہے۔ لیکن پانچواں مفہوم جسے ہم بیان کریں گے وہ ہے کہ ہیومن اتھارٹی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسٹیبلش کیا، اور یہ اتھارٹی ایسی ہے کہ بعض اصولوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ قوموں کو، گروپس کو موقع دیتا ہے دنیا میں حکمرانی کا، اور اگر انہوں نے ان باتوں کا لحاظ نہیں رکھا تو اللہ تعالیٰ انہیں ہٹا کر ایک دوسرے گروپ کو لاتا ہے، انہیں ڈسپلیس کر کے ایک دوسری کمیونٹی کو ریپلیس کرتا ہے۔ یہ سکسیشن آف ہیومن اتھارٹی ہے، یعنی انسان جانشین بنتا ہے انسانوں کا۔ جو برے انسان ہو یا دنیا میں فتنہ و فساد برپا کرتے ہوں، یا خدائی احکام کے مطابق زندگی کا نظام نہ چلاتے ہوں، یا دنیا کے لیے نافع نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے گروپس کو ریپلیس کر دیتا ہے زیادہ بہتر اوبیڈینٹ لوگوں سے، یا بینیفیشل گروپ سے اللہ تعالیٰ ریپلیس کرتے رہتا ہے۔ یہ خلیفہ کا مفہوم ہے۔ اس پر آپ دیکھیے کہ قرآن میں جو لفظ استعمال ہوا ہے، خلیفہ کا لفظ، یہ 6 مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ اگر اس پر آپ نگاہ ڈالیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ مفہوم جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ میرا اپنا ایجاد کردہ مفہوم نہیں ہے، بلکہ قرآن کے مستعملات کو پیش نظر رکھ کر یہ معنی بعض انٹلیکچوئلز نے اور بعض اسکالرز نے ڈرائیو کیا ہے۔ 6 مقامات میں سے پہلا مقام ہے یہی وہ جس پر ہم بات کر رہے ہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی زمین میں خلیفہ بھیجنے والا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین میں ایک نیا کریچر، ایک نئی مخلوق کو، دنیا کو آباد کرنے والی مخلوق کو میں بھیج رہا ہوں۔ اس کا نیچر کیا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہوگا، قرآن میں اور 5 مقامات میں وہ بات آئی ہے۔ ایک اور جگہ کہا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ۔ اب آپ اس آیت کے اندر جا کر غور سے دیکھیے، کہا کہ وہی پروردگار ہے جو تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے اور بعض کو بعض پر درجات عطا کرتا ہے،
اور کیوں درجات عطا کرتا ہے، کیوں مقام عطا کرتا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تمہیں جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش مقصود ہے۔ آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ تمہیں درجات کی بلندی عطا کرتا ہے، تمہیں خلیفہ بناتا ہے۔ کسی کو علم سے نوازتا ہے، کسی قوم کو دولت سے نوازتا ہے، کسی اور قوم کو کسی اور صفت سے نوازتا ہے، اور دیکھا جاتا ہے کہ وہ دنیا کے لیے نافع بنتے ہیں یا مضر بنتے ہیں، اور اگر وہ مضر بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ریپلیس کر دیتا ہے، چینج کر دیتا ہے، ان کی جگہ دوسری قوم کو لے کر آتا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھتے ہیں سکسیشن کا معنی ہے، ایک گروپ کا سکسیسر دوسرا گروپ ہے، ایک گروپ کا جانشین دوسرا گروپ ہوتا ہے۔ تیسری جگہ قرآن نے جو لفظ استعمال کیا اس کو دیکھ لیجئے، قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض، بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ جہاں تم زندگی بسر کرتے تھے وہاں فرعون کا دبدبا تھا، کاپٹکس کی رولنگ تھی، مگر جب انہوں نے ظلم کیا، عدوان کیا، تو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا فرعون کو، اور پھر دنیا میں امامت کا مقام، دنیا میں اونچا مقام بنی اسرائیل کو عطا کیا، اور ان کی شاندار تاریخ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ کہا کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا اور تمہیں زمین کا خلیفہ بنائے گا، اور اس لیے بنائے گا اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ چوتھا جو مقام ہے وہ ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، دل مضطر کی دعا کون سنتا ہے؟ دل بے قرار کی دعا کون سنتا ہے؟ کون ہے جو تمہاری تکلیف کو ہٹا کر، تمہاری تکلیف کو دور کر کے تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ یعنی یہ ہے کہ کسی قوم کی برائی کو دور کر کے، کسی قوم کی تکلیف کو دور کر کے پھر انہیں جینے کا موقع ملے، پھر انہیں عروج نصیب ہو جائے، تو یہ بھی خلافت فی الارض ہے۔ اس کے بعد پانچویں مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی جعلکم خلائف فی الارض فمن کفر فعلیہ کفر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اہل قریش کو ایڈریس کر کے کہا کہ زمین میں پہلی مرتبہ نہیں ہے جو تم کو خلافت ملی ہے، تم سردار ہو، عرب کے علاقے میں تمہاری چودراہٹ چلتی ہے، یاد رکھو کہ اس سے پچھلی قوموں کو ہٹا کر اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ موقع دیا، اور اگر تم نے صحیح رویہ اختیار نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے گا اور تمہاری جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کو زمین کی خلافت عطا کرے گا، زمین کی جانشینی عطا کرے گا، سکسیسرز وہ بنیں گے۔ اور آخر میں چھٹی جگہ آپ دیکھیے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا ہے، فحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوا، کہا کہ لوگوں کے درمیان عدل کی بنیاد پر حکومت کرنا، ان کے درمیان رول کرنا، اور خواہشات نفس کی اتباع نہ ہو۔ تو آپ نے دیکھا کہ 6 آیتوں میں سے پہلی آیت میں کہا کہ ہم زمین کو آباد کرنے کے لیے ایک نئی مخلوق بھیج رہے ہیں، اور آخر میں خلیفہ کا مفہوم نکلا کہ رولر آف دا ارتھ، اور اس کے لیے بنیاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے قوانین کی بنیاد پر عدل و انصاف دنیا میں قائم کیا جائے اور خواہشات نفس کی اتباع نہ ہو۔ اور بیچ میں جو 4 آیتیں میں نے پیش کی ہیں ان میں سکسیسر کا معنی نکلتا ہے، ایک گروپ کا سکسیسر دوسرا گروپ، ایک کمیونٹی کا سکسیسر دوسری کمیونٹی، ایک فرد کا جانشین دوسرا فرد، ایک خاندان کا جانشین دوسرا خاندان بنتا ہے۔ خلیفہ کے مفہوم میں یہ ساری باتیں پنہاں ہیں، اگر آپ غور سے ان آیتوں کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ یہ باتیں روز روشن کی طرح آپ کے سامنے آ سکتی ہیں۔ خواتین و حضرات، قرآنی مستعملات کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کا نیچر کیا ہے، انسان کی حیثیت کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اہتمام کے ساتھ پیدا کیا،
اور ایک بڑے مقصد کے لیے اسے دنیا میں بھیجا، اور وہ ایک اسپیشل کریچر ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زمین ہی کے لیے پیدا کیا۔ یہ کرسچن کانسیپٹ ہے کہ انسان بارن سنر ہے اور گناہ کی پاداش میں بطور سزا اسے دنیا میں بھیجا گیا۔ نہیں، ہمیں دنیا ہی کے لیے بنایا گیا، اور دنیا ہی میں ہماری آزمائش ہے، اور یہ آزمائش ہے کہ خیر و شر کی اس کشمکش میں خیر غالب آئے اور ایول دور ہو جائے۔ یہی ایک کشمکش ہے، یہی ایک سکسیشن ہے گڈ اینڈ ایول کا، کہ گڈ اوپر آئے اور ایول جو ہے وہ پیچھے چلا جائے۔ یہ کشمکش دنیا میں جاری رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو انٹیلیجنٹ بینگ بنایا، ذہانت سے نوازا، علم سے نوازا، اور اس کے اندر دونوں خصوصیات رکھی، ایک اینجلک انسپریشن رکھا اور ایک سیٹانک ٹیمپٹیشن رکھا۔ یعنی یہ ہے کہ اس کے اندر ملکوتی صفات کو بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا، اور شیطان آ کر اکسائے، یہ قدرت شیطان کو دی، اور انسان کو وہ اکساتا ہے، اور انسان غلط راہوں پر چل سکتا ہے۔ اور انسان کا اصل ایشو ہے وہ ایک مورل پرابلم ہے، چونکہ وہ مورل بینگ ہے، تو ہمیشہ سے ہر آن وہ مورل ڈیسیشن لیتا ہے، اخلاقی فیصلے لیتا ہے۔ تو اس میں اینجلک انسپریشن بھی شامل ہے، یا سیطانک ٹیمپٹیشن بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر بہت سے مرتبہ لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں کہ امین صاحب، جو پیٹ میں بچہ ہے اس کے اندر فلاں ڈیفیکٹ ہے، فلاں پرابلم ہے، کیا ہم ایبارٹ کر سکتے ہیں؟ یہ کوشچن خود بتاتا ہے کہ انسان ایک ڈیلما کا شکار ہے، وہ ایک تذبذب کا شکار ہے۔ ایک طرف اس کے اندر جو ملکوتی صفات ہیں اس کا خیال یہ ہے کہ انسان کے بچے کو رحمت دیا جائے، اور دوسری طرف شیطانی وسوسہ یہ آتا ہے کہ اسے ختم کر دیا جائے۔ ایک حیثیت یہ بھی ہے، ایک حیثیت یہ ہے کہ انسانوں میں سے بعض لوگ جو ہے ٹیربلی ڈسٹرکٹیو ہوتے ہیں، بہت ہی تباہ کن انسانیت کے لیے ثابت ہوتے ہیں، اور بعض لوگ ہوتے ہیں ٹریمنڈسلی کائنڈ اینڈ گڈ ہوتے ہیں، جیسے انبیاء کرام علیہ السلام، یا قرآن نے اور بھی بہت سے کریکٹرز ہمارے سامنے پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو دنیا میں بھیجا تو فریڈم آف چوائس دے کر بھیجا، مرضی اور آزادی اور اختیار دے کر بھیجا، چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اور چاہیں تو وہ شیطان کے راستے پر چلیں۔ اور آخر بات یہ ہے کہ گاڈ نوز ہیومنز میں ایئر، خدا کو معلوم ہے کہ انسان غلطی کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ٹو ریپینٹ از آلسو ہیومن، توبہ کرنا، خدا کی طرف لوٹ آنا، یہ انسانی صفت ہے، اور اپنی غلطی پر اڑ جانا یہ شیطانی صفت ہے، جیسا کہ شیطان حضرت آدم کو اس نے سجدہ نہیں کیا اور اپنی غلطی پر اڑ گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی خوبی یہ ہے کہ وہ توبہ کر کے خدا کی بارگاہ میں لوٹ کر آ سکتا ہے۔ خواتین و حضرات، اس لیکچر کے اختتام پر میں آپ کو یہ بات بھی بتانا چاہوں گا کہ ہم دو دنیا میں جیتے ہیں، ایک ہمارے اطراف آؤٹر ورلڈ ہے اور ایک ہمارا انر ورلڈ ہے، ایک مائکرو کاسموس ہے، ایک مائکرو کاسموس ہے۔ باہر کی دنیا کو ہم دیکھیں تو وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پہاڑ ہیں، وہاں مٹی ہے، وہاں پانی ہے، وہاں جنگلات ہیں۔ ویسے ہی اندرون کی دنیا میں دیکھیں تو ہڈیاں موجود ہیں، مسلس موجود ہیں، یا خون کا بہاؤ ہے، یا بال اگاتے ہیں۔ یہ دو دنیا میں سملیرٹی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے بیرون کی دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ تھنڈر ہوتا ہے، طوفان آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، یا سمندر میں ڈپریشن کریٹ ہوتا ہے، سونامی آتی ہے، بریز چلتے ہیں، مارشی لینڈز ہوتے ہیں۔ یہ سب بیرون کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، اور اس کا متبادل آپ اندرون کی دنیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انسان کے اندر اینگر ہے جو تھنڈر اور اسٹارم کے برابر ہے، اور انسان کے اندر وائلنس ہے، رائٹس وہ کرتا ہے، یا کبھی جیسے سمندر میں ڈپریشن آتا ہے ویسے وہ مغموم ہو جاتا ہے، سیڈنس کا شکار ہو جاتا ہے، انسان ہیٹ کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، بریز جیسے چلتی ہے ویسے انسان محبت کرتا ہے، گریڈ، حرص و ہوس کا بھی وہ شکار ہو جاتا ہے۔ تو بیرون کی دنیا کے ایلیمنٹس اندرون کی دنیا میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے بیرون کی دنیا میں ہم ڈکٹیٹرز کو دیکھتے ہیں اور سینٹس کو دیکھتے ہیں، دونوں ہوتے ہیں۔
اسی طرح سے اندر کی دنیا میں آپ نفس امارہ اور نفس لوامہ دونوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ بیرون کی دنیا میں جو قوانین پائے جاتے ہیں انہیں ہزاروں سال میں دریافت کیا جاتا ہے۔ اندرون کی دنیا میں جو قوانین پائے جاتے ہیں انسان اسے اپنے لائف اسپین کے اندر فائنڈ آؤٹ کر سکتا ہے۔ بیرون کی دنیا میں جو لاز آف نیچر ہیں انہیں سمجھنے اور سمجھانے کے لیے سائنٹسٹ آتے رہے، اور اندر میں جو انسانی فطرت کے اندر جو قوانین ہیں اسے سمجھانے کے لیے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام آتے رہے۔ اور یہ ہمیں معلوم ہو کہ بیرون کی دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا امپیکٹ ہمارے اندر ہوتا ہے، اور ہمارے اندرون کی دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا امپیکٹ بیرون کی دنیا میں ہوتا ہے۔ باہر کوئی شر ہوتا ہے تو اس سے ہم متاثر ہوتے ہیں، یا ہمارے مزاج کے اندر کوئی خیر آتا ہے تو ہم دنیا کو اس خیر سے نوازنا چاہتے ہیں۔ ہیومن سائیکالوجی میں جو ماڈرن سائیکالوجی ہے وہ انسان کے صرف ایکسٹیریئر کو دیکھتے ہیں، جبکہ قرآن ہمیں ایکسٹرنل اور انٹرنل دونوں ایسپیکٹ سے متعارف کراتا ہے۔ خواتین و حضرات، اس لیکچر کے اختتام پر میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب دو دنیا ہیں اور دونوں انٹینگلڈ ہیں، دونوں انٹرٹوائنڈ ہیں، ایکسٹرنل دنیا کا امپیکٹ انٹرنل دنیا میں ہوتا ہے، انٹرنل دنیا کا امپیکٹ ایکسٹرنل دنیا میں ہوتا ہے، یہ دونوں ساتھ بساتھ چلتے ہیں۔ قرآن اس لیے آیا کہ انسان اندرون سے وہ نیک بنے، وہ متقی بنے، اور اس کے تقوی کا امپیکٹ یہ ہے کہ دنیا میں وہ جسٹس قائم کریں، اور اگر اندر سے وہ شر پسند ہوتا ہے تو دنیا میں نفرت، تعصب اور فسادات اور ظلم اور عدوان کرنے لگتا ہے۔ اس انٹینگلمنٹ کو سمجھتے ہوئے ہمارے لیے ضروری ہے کہ رمضان میں ہم پورے قرآن کا مطالعہ اس حیثیت سے کریں کہ ہم اپنے انر ورلڈ کو بھی چینج کر سکیں اور ہم ایکسٹرنل ورلڈ کو بھی چینج کر سکیں۔ یہ ہمارا موضوع ہے، یہ ہمارا اصل نقطہ نظر ہے جو اس پورے رمضان میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں کو کما حقہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔